خالق کے لم یزل کی مہربانی ہے، وہ اپنے بندوں پہ شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، بڑے پیار اور محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ نہ جانے ان بندوں کو کیا ہو گیا، اپنے رب سے غافل ہے، اپنے رب کی نافرمانیوں پہ تلے ہوئے، اپنے رب کی شریعت کے خلاف ایسے ایسے کرتوت کریں گے جن سے اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض۔ تو فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سمندر اور دریا تمہارے لیے مسخر کیے، اس سے تمہیں بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم اپنی روزیوں کا معاملہ بھی چلا سکتے ہو۔ کتنے لوگ سمندر اور دریا سے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے بیچ رہے ہیں، سمندر اور دریا سے قیمتی ہیرے موتی جواہرات نکالے جا رہے ہیں جن کو بیچا جا رہا ہے۔ سمندر کے پانی کے ذریعے آپ کے ملک سے غیر ملک تک سامان پہنچایا جاتا ہے تجارت کے حوالے سے، غیر ملک سے آپ کے ملک کی طرف لے آیا جاتا ہے تجارت کے حوالے سے۔ تو بندہ غور و فکر کرے رب کے کتنے احسانات ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا آیت کے آخر میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ کہیں تم احسان ماننے والے ہو جاؤ، کہ اللہ نے جو ہم پہ اتنے احسانات کیے ہیں، چلو ہم اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہی ہو جائیں۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَأَلْقَى، اور اس نے فی الارض رواسیہ، زمین میں لنگر ڈال دیے، ان تمید بکم، کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے زمین، وہ انہارا، اور نہریں اور ندیاں بہا دی، وہ سبلا، اور رستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، کہیں تم راہ پاؤ۔ اب غور کریں، اس آیت قرآنیہ سے کس قدر اظہر من الشمس واضح ہو رہا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین میں ایسے معاملات فرما دیے کہ زمین اب حرکت نہیں کرتی۔ کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی زمینوں پر پہاڑوں کو نہ جما دیتا تو یہ زمین متحرک ہوتی اور اپنے اوپر رہنے والوں کو یہ رہنے نہ دیتی۔ جس طرح کہ کبھی کبھار اللہ کی قدرت سے جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو زمین اسے کا کیا ہوتی ہے، متحرک ہوتی ہے، تو اوپر جو کچھ بھی ہے جس طبقے کا زلزلہ اسی کے اعتبار سے نقصانات ہوتے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے زمین متحرک نہیں ہے تو اس سائنس کو ہم خاک میں ڈالیں جو قرآن کو جھٹلا کے کہہ رہی ہے جی زمین متحرک ہے۔ یاد رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں زمین و آسمان متحرک نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ خصوصاً حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں جلد 27 کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک پورا رسالہ لکھا ہے اسی عنوان پر کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے زمین اور آسمان ساکن ہے۔ یہ جھوٹی سائنس ہے جو زمین و آسمان کو متحرک مانتی ہے، اور ہر وہ بات جو قرآن و سنت کو جھٹلا دے ہمارے لیے اس کو ماننا ہی کفر ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ قرآن کی آیت کو صحیح جھٹلا رہا ہے، اس کی بات کو ماننے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی کسی آیت کو جھٹلانا صریح کفر ہے۔ ایک فائدہ تو اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ اللہ نے زمین پر اپنی رحمت کاملہ کے طفیل پہاڑوں کو جما دیا، اب زمین حرکت نہیں کرتی۔ یہ قرآن کی آیت اس پہ دلیل ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 15، آیت نمبر 16، آیت نمبر 15 ہی ہے،
سورہ النحل آیت نمبر 15 میں اس بات پہ دلیل ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی. پھر فرمایا وَأَنْهَارًا، اور اللہ نے نہریں اور ندیاں پیدا فرمائی ہیں. وَسُبُلًا، اللہ نے راستے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ. اب علماء شریعت نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ان کی تعداد بھی ذکر کی ہے. مثال کے طور پر تفسیر روح البیان والے نے 673 بڑے پہاڑوں کا ذکر فرمایا. بہتر تو اللہ اور اس کو رسول ہی جانتے ہیں. ہمارے پاس جو تفسیر کے اندر جملہ ملتا وہی ہے. چھوٹی پہاڑیاں اس کے علاوہ ان کی تعداد نہیں ہے. بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں 673 ہیں دنیا میں. اللہ نے اس زمین کو ساکن کرنے کے لیے یہ بنایا. تو مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ زمین بھی ساکن ہے، آسمان بھی ساکن ہے. زمین و آسمان کو متحرک کہنا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت کے خلاف بات ہے. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور علامتیں، وَبِالنَّجْمِ، اور ستارے سے، ہم یہتدون، وہ راہ پاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ تارے وقت اور سمت معلوم کرنے کی علامتیں ہیں. لہذا تاروں سے غیبی حال معلوم کرنا حرام ہے. اسی وجہ سے علم توقیت حق ہے جس کے ذریعے وقت کا تعین کیا جاتا ہے. اور علم نجوم باطل، نجومیوں کے پاس اسلام کی روشنی میں جانے کی اجازت بھی نہیں، بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے، مفہوم حدیث ہے. جو بندہ کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اس نے اس شریعت کو جھٹلا دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پہ نازل کی گئی. اور بعض روایت میں یہاں تک مفہوم بھی ہے، جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کے بتائے پہ اعتقادات بھی رکھے تو اس بندے کی 40 دن کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ نجومیوں کے پاس جانا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے. اس آیت مبارکہ میں کفار عرب کے ایک عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے. کفار عرب اپنے بتوں کو پوجتے تھے اور انہیں اللہ کی طرح جانتے تھے. اللہ نہیں کہتے تھے بتوں کو، لیکن اللہ کی طرح جانتے تھے. یہ یاد رکھیں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرمائے اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان یہ چیزیں وہ چیزیں تمہیں کس نے بنایا، تو یہ کافر بھی کہیں گے اللہ نے. تو یہ اپنے بتوں کو اللہ یعنی خالق نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ کی طرح مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. جس طرح ہم مسلمان اللہ کو خالق بھی کہتے ہیں، معبود بھی، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. لیکن کفار اور مشرکین اپنے بتوں کو خالق تو نہیں کہتے تھے، اللہ کی طرح، لیکن اللہ کی طرح انہیں اپنا معبود مانتے تھے. تو ان کا رد ہے اس آیت میں کہ دیکھو جو پیدا فرما رہا ہے، پوری دنیا کو بنایا، زمین و آسمان بنایا، جنت و دوزخ بنائی، نہ جانے کتنی مخلوقات کو بنایا، وہ اور تمہارے یہ اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے پتھر کے مجسمے
یہ کیسے بلا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کا رد ہے. اور ظاہر ہے عقل سے بھی ایک بندہ سوچے، کوئی کافر ہو فرض کرتے ہیں، وہ نہ مانتا ہو ہمارے قرآن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آقا کریم پر کتاب نازل فرمائی، نہ مانتا ہو، لیکن عقل تو رب نے دی ہے. ایک ایسا بت ہے جس کو اپنے ہاتھ سے گاڑ کے اس کی عبادت میں وہ لگا ہوا ہے، اور دوسری جانب پورے جہانوں کو پیدا فرمانے والا خالق و مالک رازق اور معبود برحق اللہ جل شانہ. تو عقل سے بھی پوچھے گا وہ احمق کافر کہ ایک جانب میرے اپنے ہاتھ سے گھڑا ہوا پتھر ہے، یہ مجھے کیا نفع نقصان دے سکتا ہے؟ جو خود بے جان ہے، میں نے اس کو جس طرح گھڑا یہ اسی طرح گھڑ گیا، یہ میرا کیسا معبود ہو گیا؟ عقل بھی یہی حکم دے گی کہ بت کبھی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے. شریعت تو یہ کہہ رہی اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سیکھ کر شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری، ہمارے والدین، ساری امت مسلمہ کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم.